لال محمد بلوچ، جوائنٹ سیکرٹری اور سپروائزر اس ورکشاپ کا۔ ہم بوجھ کسی پر بن کر ہیں یہ بات ہمیں منظور نہیں، ہم بوجھ کسی پر بن کے رہیں یہ بات ہمیں منظور نہیں، معذور تو ہیں انکار نہیں، معذور صحیح مجبور نہیں۔ اس موبلٹی ورکشاپ کے حوالے سے میں بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اس کا بینیفیشری ہوں۔ مجھے بھی یہیں سے بائک ملی ہے۔ بائک ملنے سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور اب کیا ہے میری زندگی، اس میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ بائک ملنے سے پہلے میں پڑھا لکھا انسان اپنے گھر میں باؤنڈ تھا، کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اگر میں نے جاب کی 7-8 ہزار میری تنخواہ تھی تو میں 100 روپے آنے اور 100 روپے جانے کے اس میں لگ جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی میری مکمل جو تنخواہ تھی وہ کرائے کی نظر ہو جاتی تھی، تو میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سے فائدہ مجھے یہ ہوا، میں ٹرائی موٹر بائک لی اور پھر میں اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے لگا۔ ٹرائی موٹر بائک بننے کے بعد میری زندگی میں ایک ریولیوشن آیا۔ اب میں نہ صرف اپنے جو ڈسیبل پرسنس ہیں ان میں اویئرنیس پیدا کر رہا ہوں، بلکہ اپنی جاب پر جہاں میرا دل چاہتا ہے وہاں آ جا سکتا ہوں آرام سے۔ میں نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنی دیگر ضروریات زندگی بھی سر انجام ایزیلی دے پا رہا ہوں۔ پہلے میں کار پارکنگ کرتا تھا، یہ ویل چیئر پہ جا کے گیٹ کرتا تھا پرچیوں کو، پھر اس کے بعد جاتے تھے تو بولتے تھے یار 8 بجے تم لوگ آؤ ڈیوٹی پہ، تو ہمیں بہت پریشانی کا ہوتی تھی۔ ابھی اللہ کا شکر ہے ابھی رشکہ ہے، رشکہ سے اپنے ٹائم سے اٹھتے ہیں، اپنے ٹائم سے کما کے بیٹھتے ہیں۔ تو بہت فرق پڑا ہے کہ بھائی دیکھو نا، ماہواری یہ ہے کہ سکون ہے، سکون سے کماتے ہیں، عزت سے، سمجھ گیا نا۔ صبح کو اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جلدی ادھر پہنچنا ہے، ویل چیئر سے ہم لوگ جاتے تھے، سمجھ گیا نا۔ تو وہ ادھر بھی باتیں کرتے تھے کہ یار تم لوگ کیا کرتے ہو، دیتے 3000 روپیہ۔ میرے روزگار میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، سمجھ گیا نا۔ میں سول سیکریٹریٹ میں ہوں، کلرک ہوں، سینئر کلرک ہوں، اور اس سے پہلے جو ہے میرے لیے بہت مشکل تھی۔ اب اس وقت انشاءاللہ جو ہے ابھی گاڑی لینے کے بعد میرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی آنا جانا درست ہو گیا ہے، صحیح ہو گیا ہے۔ اب میں ماشاءاللہ جاب بھی کر رہا ہوں، صحیح طرح سے جاب کر رہا ہوں، آنا جانا میرا روز کا جو ہے نا 15-20 کلومیٹر آنا جانا ہوتا ہے۔ آتا تھا میں گاڑیوں میں آتا تھا، بسوں میں آتا تھا، بڑی پریشانی ہوتی تھی، خواری اٹھانی پڑتی تھی، کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا، تو مسئلے ہوتے تھے آفس کے۔ اب ماشاءاللہ ابھی گاڑی مل گئی، جب سے گاڑی مل گئی تو میں سیٹ ہوں، ابھی جو ہے نا سیٹ ہوں۔ ابھی بھی اگر یہ معذوروں کے لیے گاڑی ہونا چاہیے تو پریشان جو سب علم پڑھ لیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، سب کچھ کریں گے، یہ ہے کہ گاڑی کی ضروری ہونا چاہیے، گاڑی ڈسیبل۔ جی میں جمعہ بازاروں میں کام کرتا ہوں، ڈنر سیٹ وغیرہ بیچتا ہوں، اسٹال لگاتا ہوں اپنا۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں آنے جانے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے، ہر کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ نہیں مشکل ہے یہ، بس یہاں سے قسطوں میں مل جاتی ہے تو ذرا آسان ہو جاتا ہے، ویسی تو مشکل ہے، 60-70 ہزار روپے کی نقد میں لینا پڑتی ہے، اور یہاں پہ قسطوں میں مل جاتی ہے، ذرا قسطیں آرام سے بھر لیتے ہیں۔ تو ادھر میں صرف بیٹھتا تھا، ان سے بولتا تھا کوئی جاب لگاؤ، جاب تھی نہیں میرے لیے، نہ میں پڑھا لکھا تھا نہ، اس لیے میں نے یہاں پہ گیریج پہ میں بولا چلو گیریج بنے گا تو گیریج پہ بیٹھوں گا، اپنا کام کروں۔ ہاں تو محبت میں یہی ہے، ہم بولا یہی 3 ویلر گاڑی بنائیں گے جو اپنی معذوروں بھائیوں کے لیے۔ موٹر سائیکل سے پہلے جو میں بہت پریشان تھا، آنے جانے کی پریشانی، اب سمجھو کہ میرے وہ موٹر سائیکل نہیں ہے، پاؤں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا میں گھر پہ قید تھا، میری زندگی پہلے سے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ گھر والے بھی اتنے جو ہے نا خیال نہیں کرتے تھے، اب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اب کمانے لگے، اب گھر والے بھی شکر کرتے ہیں۔ پہلے رشتہ مانگنے جاتے تھے تو رشتے والے انکار کرتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے کما رہا ہوں تو اب رشتے گھر پہ آ رہے ہیں۔ اس میں کلچ ہاتھ میں ہوتا ہے، گیئر ہاتھ میں ہوتا ہے، سیلف اسٹارٹ ہوتی ہے، یہ آسانی سے اس میں معذور افراد بیٹھ کے
اور ہر جگہ جا سکتے. خوش ہوں کہ میں خود جو اس پہ گھوم سکتا ہوں, اڑتا ہوں, پھرتا ہوں. بہت خوش ہوں میں. ابھی ایک دوست نے بتایا تھا ہمارے کو لڑکانہ میں, اسے بلایا, ان کو معلومات کیا تھا, مجھ سے ایڈریس دیا تھا جاوید بھائی کی. میں ادھر فون کیا تھا, میں نے جاوید بھائی سے بات کیا تھا. میں گاڑی بنا کے بولا تھا جاوید بھائی کو, اسے بنا کے دیا تھا. اس کے بعد ہے نا پھر اس کو آگ نہیں لگایا, کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا. کسی کے پاس جاؤ تو کوئی باہر بھیج دیا کرتا تھا, اگر باہر جاؤ کام کرنے, ان کو باہر کیسے جانے کام کرنے. یا تو حساب کتاب بھی اوپر کا ہوتا ہے تو ہم تو چل نہیں سکتے, ہم تو نیچے کا کام کر سکتے. جاوید رئیس سے, میں پریزیڈنٹ ہوں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن اور موبلٹی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں. موبلٹی کیونکہ ہم فزیکل جو ڈسیبل ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے موبلٹی. جب ہمارے پاس موبلٹی ہوگی تو ہم گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں. ہمارا مین مقصد ہوتا ہے وہ لوگ جو گھروں میں باؤنڈ ہیں, جو سالوں سے گھروں سے نہیں نکلے. آج آپ نے ان کی مثال بھی دیکھی کہ وہ نہ صرف اس موبلٹی ایکسیسیبل رکشا بنانے اور ایکسیسیبل بائک بنانے کی بدولت نہ صرف وہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں بلکہ اس پہ روزگار بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم موبلٹی, ہماری ایک اسکیم ہے سیلف ریسپیکٹ اسکیم. ہم اس اسکیم کے تحت ہمارا مین مقصد ہوتا ہے اپنے ڈسیبل ساتھی کو پہلے تو ہم اسے گھر سے باہر نکالیں, اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں. جب ہم اس کو گھر سے باہر نکال لیتے ہیں, جب ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے جو ہماری اس ایکسیسیبل بائک پہ جو بھی کاسٹ ہماری آئی ہوتی ہے وہ ہم وہی کاسٹ نہ لاس نہ پروفٹ کی بنیاد پہ آسان شرائط پہ ایزیلی انسٹالمنٹ کی صورت میں ہم واپس لیتے ہیں تاکہ یہ پروجیکٹ ہمارا جاری رہے. ہاں, اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکسیسیبل بائک کہیں بھی راستے میں کہیں بھی خراب ہو جائے تو آج کل کا دور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے کا دور ہے, کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا معذور بھائی پریشان رہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ فلاں اسپیس پہ کھڑا ہوا ہے, نہ کوئی دھکا لگانے والا ہے نہ کوئی اس کو مدد کرنے والا ہے. تو لہٰذا ابھی ہم نے اس پہ ایک ایمبولینس سروس شروع کری ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک سوزوکی ہے اس ورک شاپ میں, جو ہمارا معذور بھائی جس اسپیس سے ہمیں فون کرتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں فلاں جگہ کھڑا ہوں, تو ہم یہاں سے وہ سوزوکی جاتی ہے, روانہ ہوتی ہے, ہم اپنے اس معذور بھائی کو ہم وہاں سے لے کے آتے ہیں, اس کی ایکسیسیبل بائک کو صحیح کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو اس کی منزل کی طرف روانہ کرتے ہیں.